ہر ایک شخص نفس نفس کا عالم ہوگا. اعمال کے اعتبار سے، بدعمالی کے اعتبار سے سورج اس سے دوری پہ رہیں گے. کسی کے 1 ہاتھ، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 3 ہاتھ، کسی کے 5 ہاتھ، کسی کے 10 ہاتھ. کوئی شخص ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی منہ تک، کوئی گلے تک، کوئی سینہ تک، کوئی پیر تک، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا نہیں ہوگا. اس کشمکش حالت میں جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت صرف ایک سایہ ہوگا جو اللہ تبارک تعالی عرش کا سایہ ہوگا، اور ان آدمی کو جس کے اندر 7 کوالٹی موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ: الامام عادل، وشاب نشأ فی عباد ربہ، ورجل قلبه معلق فی المساجد، ورجلان تحب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. میرے معزز سامعین کرام، بزرگ عزیز ساتھیوں، اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو محبوب فرما کر اپنے بارگاہ میں آنے کے، بیٹھنے کے توفیق مرحمت فرمائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں مجھ جیسے احقار کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کہنے اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے تہ دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ. درود و سلام ہو آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شان سے بطحا جناب محمد مصطفیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس پر. میرے معزز سامعین کرام، جس جگہ ہم اور بیٹھے اس کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنی ہے. پہلے بات جگہ پور کر لیجئے، بات آ جائیے، خالی جگہ پر آ جائیے میرے بھائی. چچا حسیب چچا سامنے جائیے، تشریف سامنے جائیے. جگہ خالی ہے تو پور کر لیجئے اس کو، تاکہ بڑے سامنے سامنے خالی آ جائیے. نمازی کا نہیں پڑھ رہے تو بڑے سے پیش سامنے آ جاؤ. میرے معزز سامعین اگر جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ اللہ تبارک تعالی بہت محبوب جگہ ہے، جس کے بارے میں بار بار میں آپ کے گوش گزار حدیث کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی کو سب سے زیادہ محبوب جگہ، سب سے پیارا جگہ، عزیز جگہ، جس جگہ اللہ تبارک تعالی فرشتوں کے ذریعے سقے نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالی خاص رحمتیں ہوتے ہیں، وہ مسجد ہے. سب سے پیارا جگہ اللہ کے نزدیک وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ابغض جگہ، ناپسند جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار و منڈیاں ہیں. تو ہم اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے آداب کا رعایت کرنا، اس کے بارے میں ہمیں آپ کو غور فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. میرے معزز سامعین کرام، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں اور اسی طرح ایک حدیث پڑھا ہوں، جس کو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایماندار کے مخاطب فرما رہے ہیں، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تو مکمل طور پر دین اسلام پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو. اس پر 2-3 باتیں ہیں جو ہمیں آپ کو غور کرنی ہے. پہلے بات، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر فرما رہے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے مومن، پکا مسلمان لقب دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا ایماندار لقب دے رہے ہیں.
پتہ یہ چل رہا ہے کہ دوسری جو کڑی ہے اس کڑی سے ملا ہوا ہے، تو اسلام پر مکمل اسلام کو اپنے زندگی میں اتارتا ہے، وہ انسان کی علامت ہو کے پکا مسلمان۔ اور اسلام پر مکمل اترنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج زکات کر لیے، رمضان روزہ رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، بس کافی ہو گیا، ہم پکا مسلمان بن کے مکمل دین پر ہوتے والے بن کے نہیں، میرا اس سے بات نہیں۔ مکمل دین کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارا کاروبار، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لین دین، ہمارا لینا دینا، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، عقیہ معاملہ ہو، ختنے کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ ہم اور آپ تو سوتے بھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور قرآن مقدسہ کے جو مشن ہے اس کو لے کر اگر ہم اور آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم اور آپ مکمل دین پر، مکمل اسلام پر چلنے والے بنے۔ دوسری ایک دفعہ اس قرآن پاک کی آیت کو اگر اور بھی کھول کر بیان کیا جائے، ایک حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں، یہ جگہ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے مل کر بیٹھے، اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے بہت دور کا مسافر ہے، کیونکہ جتنے صحابہ کرام سامنے تشریف فرماتے کسی صحابی کو درمیان یہ شک پیدا ہو گیا ہر ایک صحابی کہ انسان کون ہے یار، حالانکہ ہمارے یہاں کا لوکل کا آدمی نہیں ہے، اگر لوکل کا ہوگا تو ہم سب پہچان لیں گے اس کو، سامنے والا ہمارا پڑوسی، ہمارا گاؤں کا، سامنے ملک کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے پورے جسم کے آثار سے محسوس نہیں ہو رہا کہیں دور سفر کر گیا ہے، یعنی چہرے پر تھکاوٹ ہونی چاہیے، بال بکھرے ہوں گے، کپڑوں کے اندر یا گرد و غبار ہوگا کہ اونٹ میں سوار ہو کر آئے گا، ریگستان کا جگہ ہے، راستہ ہے، تو کچھ ماحول پتہ نہیں چل رہا کہ آدمی آیا ہے وہ دور سے لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہے۔ تو حضرت وہ جبریل علیہ السلام تھے، آخر میں ہمارا نبی فرمائے صحابہ کرام، تو جبریل علیہ السلام 3 سوال کرتے ہیں، ہمیں آپ اس جمعہ سے یہ میسج لے جانا ہے۔ سب سے پہلا کیا سوال کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ سوال بہت جامع ہے، سوال بہت وزن ہے، سوال بہت دمدار سوال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد رسول، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والحج و صوم رمضان۔ ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کہ جبریل وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسلام وہ ہے جو گواہی دینا اللہ کے لیے کوئی معبود نہیں، اور گواہی دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ تمام ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو ارشاد فرمایا۔ آگے سوال ہوا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں خود فرماتے ہیں تؤمن باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ایمان لانا کہ اللہ پر، ایمان لانا رسولوں پر، ایمان لانا تمام فرشتوں پر، ایمان لانا آسمان کتابوں پر، اور ایمان لانا تقدیر پر، اور ایمان لانا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور ایمان یہ لانا کہ شر ہو یا خیر ہو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا فرماتے ہیں؟ احسان کیا؟ آپ سے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہی حدیث اگر ہم اور آپ یاد کر لے جائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے جمعہ میں آنا آسان ہو جائے، مقبول ہو جائیں گے، میرا بات کرنا اور پورا دن بھر محنت کرنے کا نتیجہ کا نچوڑ بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح عبادت کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایمان مضبوط نہ ہو سکے تو ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ ہمارا ذہن میں یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آگے دوسری کڑی اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط اتنا نہیں ہے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو تو آخری کڑی یہ ہے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس خیال کے ساتھ اگر ہم اور آپ 24 گھنٹے کو گزاریں گے تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کا جو بھی لفظ ہیں، جو بھی غلط کامیں ہو جاتے ہیں الا ماشاءاللہ کہ خدا نہ خواستہ غلطی انجانے میں ہو جاتے ہیں، وہ غلطی سے بھی محفوظ رہے۔
شرط یہ ہے کہ ہمارا دل میں یہ ایمان ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہر ایک عبادت کو اگر ہم اور آپ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں گے، ہر ایک عبادت کو ہم صرف جو فرائض اطہیہ ہے، باقی جتنے بھی اعمال ہے، پانی پینا، سونا، کھانا کھانا، باہر جانا، کاروبار کرنا، گھر میں انٹر ہونا، بال بچوں سے باتوں کرنا، بال بچے کے لیے کمانا، جتنے بھی اعمال ہے، ہر ایک اعمال کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ بائک پر چڑھنے سے پہلے، دکان کھولنے سے پہلے میں آج جو دن بھر جو بھی کام کروں گا، اللہ کا رضا، اللہ کی خوشنودی کروں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے اس کام میں جو برکت ہوگی، جو خیر ہوگا، جو عافیت ہوگی، ہم اور آپ یاد اس کو بھولا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ خوشنودی ہونی چاہیے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھا ہو، سبعۃ یظلھم اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے شخص ہوں گے جو کل قیامت میدان میں ہولناک منظر ہوگا، جس جگہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک شخص اپنے اعمال کے بدلے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر ایک شخص نفس کے عالم میں ہوگا، اعمال کے اعتبار سے، بدعمالی کے اعتبار سے سورج اس سے دوری پہ رہیں گے، کسی کے 1 ہاتھ، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 3 ہاتھ، کسی کے 5 ہاتھ، کسی کے 10 ہاتھ، کوئی شخص ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی منہ تک، کوئی گلے تک، کوئی سینہ تک، کوئی پیر تک، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کشمکش حالت میں جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت صرف ایک سایہ ہوگا جو اللہ تبارک تعالی عرش کا سایہ ہوگا، اور ان آدمی کے لوگ جس کے اندر 7 کوالٹی موجود ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے، پنکھا خریدنے کے لیے، چشمہ خریدنے کے لیے، ٹوپی خریدنے کے لیے، کپڑا خریدنے کے لیے، کوئی بھی سامان خریدتے ہیں، پوچھتے ہیں نمبر 1 کمپنی کیا ہے، کچھ بھی خریدتے ہیں کمپنی کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، کوالٹی کیسا ہے۔ اگر چھاتا خریدتے ہیں، چھاتا لوگ کیا بولتا ہے، کوالٹی ہے کہ زندگی بھر چلے گی۔ اگر چھاتا اگر بارش کو نہ نکالیں گے، زندگی بھر چھاتا چلے گا، چھاتا کبھی پڑے گا۔ یعنی ہر ایک چیز کا کوالٹی، ہر ایک چیز کا صفات بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہم خریدنا جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، اور دکاندار کھل کر بولتا ہے، بھائی یہ کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے، یہ چیز ہے، موبائل ہے، اتنا بیٹری ہے، اتنا چارج دے گا، ایسا چارج کرنا ہے، اس طرح چلانا ہے، اس چیزیں محفوظ رکھنا ہے، اور ایک چیز ڈیٹیل پر آپ کو بیان کریں گے۔ تو 7 ایسے شخص ہوں گے جو کل قیامت میدان میں اللہ تبارک عرش کے سائے میں ہیں۔ نمبر 1 ایماندار بادشاہ۔ آج بادشاہ نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں گھر کے جو ذمہ دار ہے، صرف گھر کے نہیں، مدرسے کے ہے، مسجد کے ہے، قبرستان کے ہے، عیدگاہ کے ہے، خانقاہ کے ہے، گاؤں کے ہے، دیش کا ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی لیڈر ہوگا انصاف والا ہے، عدل والا ہے، برابر اس کا فیصلہ کرتا ہے، وہ شخص کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں عطا فرمائے۔ نمبر 2 وہ نوجوان جو اپنے جوانیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اگر وہ انسان سوتا بھی ہے اللہ کے لیے، یہاں تک کہ کھیلتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، یہاں تک کہ والدین کا بات سنتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، ہر ایک اعمال اگر کرتا ہے، ذہن میں اگر سیٹ کر لیا میں اپنے عمل اللہ کے لیے کروں گا، کل قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں کھٹکتا ہو، جمعہ کی نماز ادا کر لی، عصر نماز کا بھی کتنے بجے ہے، فون کے امام صاحب نماز کتنے بجے ہے، گروپ میں کھول کر دیکھتا ہے امام یہ وہاں پر گروپ میں بھیجا ہوا لسٹ، جمعہ نماز والا نہیں بھیجا ہے، یہ جو کھٹکنے والا، یہ گوگل بابا پوچھ لیا کہ عصر کی نماز اسٹارٹنگ کتنے بجے ہے، کیونکہ میں دکان میں کھولنا ہے، باہر بھی جانا ہے، باہر نکلنا ہے۔ یہ جو وقت کے بارے میں خیال کرنا، یہ مسجد رو کھٹکنا دل کا کہ ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد فجر کا فکر ہونا، آٹومیٹک اٹھ جانا، جا کر فجر نماز ختم نہ ہوئی، یہ اگر خیالات، یہ اگر کھٹک جس انسان کے اندر ہے، جس مسلمان کے اندر ہے، جس نمازی کے اندر ہے، جس اللہ کے رسول محبت کرنے والے کے اندر ہے، تو اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کل ہولناک منظر ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن صرف اس شخص کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ۔ اور آخر آگے نمبر 4 نمبر کیا ہو گیا، وہ شخص ہے جس کے پاس، جس کو کوئی خوبصورت خاتون گناہ کام کے لیے آمادہ کرے، واٹس ایپ میسج کرے،
انسٹاگرام میسج کرے، میرے ساتھ بات کرو، میرے ساتھ گفتگو کرو، میرے چکر میں پھنس جاؤ، اور وہ انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کا ڈر سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارا مکر پھر میں نہیں آؤں گا میں، ایسے شخص کا بھی اللہ تعالی عرش کے سائے میں اس کو عطا فرمائے۔ آگے نمبر کیا ہے؟ 5-6 نمبر وہ شخص جو اللہ کے لیے صدقہ خیرات کر چھپ کر۔ 7 نمبر وہ ہے جو شخص اللہ کے خوف سے، گناہ ہو گیا سرزد، کوئی مسئلہ نہیں، کل بنی آدم خطاؤن خیر خطائین التوابون، گناہ اگر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہترین انسان وہ ہے گناہ کرنے کے بعد گناہ شرمندہ ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، بربراتا ہے، گر گراتا ہے، کل قیامت میدان میں اللہ تعالی عرش کے سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 7 کوالٹی ہے جس کے اندر پائے، ایک بھی کوالٹی اگر آ گیا، یقین مانے اس نازک صورتحال میں جس وقت آل اولاد بال بچہ حافظ مولوی قاری کوئی نہیں ہوگا، اس وقت ہمارا آپ کا اعمال ساتھ ہے، یہی اعمال جس کو آج مسلمان بھول چکے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آتی ہے، علماء کرام مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مدرسے کے عیدگاہ قبرستان مسجد ذمہ دار دروازے پر جاتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے مسجد کے لیے، مسجد کے تعاون کے لیے کچھ تعاون کرے، وہ اللہ کے رضا کے لیے اعلان طور پر ہو یا چھپ کر ادا بھی کرتا ہے، ایسے شخص اللہ تبارک کتنا خوش ہو۔ جیسے ذمہ دار بندہ اس 7 چیز کو بڑا ہی مہربانی یاد ذہن نشی فرما۔ دوسرا آگے نمبر، ہر ایک اعمال اللہ کے لیے کرنا، اور اللہ ہی کرنے کتنا ہمارا فائدہ ہے، ہم اور آپ اس واقعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ 3 دوست تھا، جگری دوست تھا، اب کسی کام کے لیے باہر نکلے، اس واقعے ذرا سے ذہن نشی فرمائیے۔ 3 دوست کسی باہر نکلے سفر کے لیے، جانے لگے تو بہت تیز آندھی آنے کو ہے، آندھی تیز آنے والی، اور اس میدان میں کئی جگہ نہیں، کوئی رکنے کا جگہ نہیں، اس جگہ پر صرف ایک جگہ ہے جو گڑھا ہے، اور اس گڑھا میں 3 آدمی کے بالمقابل اس سوراخ میں، اس جگہ پر وہ آرام سے تینوں رہ سکتے ہیں، یعنی اس جگہ پر بارش سے بچ سکتے ہیں۔ تینوں ساتھی مشورہ کہ چلو بھائی اسی میں چل جاتے ہیں تاکہ جان بچے، اگر اتنی آندھی طوفان چل رہی ہے، اگر بادل گرجے ہو یا تیز بارش چلے گی، کیا ہوگا نہیں ہوگا نہیں سمجھ میں آئے گا، تو بھائی اس کو چھپ جاتے، چلو بھائی تینوں ساتھی اس کے اندر چلے گئے۔ جانے کے بعد جو ہی اندر بیٹھے ہیں اور جو ہی دوستوں بات چیت کرنا شروع کیا ہے، خدا نہ خواستہ اوپر سے بڑا پتھر کا چٹان اس سے دروازے، اس سوراخ کے منہ میں آن کے جام ہوا، اور تینوں ساتھی ڈر گئے، اور تینوں ساتھی تینوں ساتھی ایک ساتھ طاقت لگا کر اس چٹان کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نہیں ہٹا سکا، پورا کوشش کیا، جان لگا دے تینوں مل کر، لیکن چٹان ٹس سے مس ہونے کے تیار نہیں۔ اب تینوں اس جگہ پر اس طرح نہیں تھا نا، یہ بس رمضان آیا، بس سبحان اللہ الحمدللہ کر لے، 2-4 کا سجدہ کرے، گھٹا لگا دیے، بس پھر 12 مہینہ پھر غائب ہو گیا، پھر نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ صدقہ خیرات، نہ حافظ صاحب سے تعلقات، نہ علماء سلام کلام، نہ ماں باپ کا ادب، اور نہ مسجد آباد، تمام چیز چھکے میں رہ گیا۔ پھر رمضان آئے گا، پھر بھیڑ جمع۔ میں چاہتا ہوں بات کڑی ہوئی، اس طرح نہیں تھا، وہ پکا مسلمان تھا، اور ایک اعمال جیسے آپ لوگ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اسی طرح 3 شخص تھے وہاں پر جو اللہ کے لیے اعمال کیے۔ پھر مشورہ کیا کہ بھائی اب تو ہماری طاقت کے بس نہیں، اب ہم کیا کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنا وہ اعمال جو ہم نے 40 سال 20 سال 30 سال زندگی میں وہ اعمال کیے جو اللہ کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ہم اور اب اللہ سے دعا کریں۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ میں بکری چڑھاتا ہوں، اور ایک دن ایسا عالم ہوا کہ بکری چڑھایا، اور چراتے چراتے کیا وہ دور چلا گیا، اور واپس آتے وقت واپس جب آیا تو کافی رات ہو گئی، مغرب پار ہو کر عشاء بھی پار ہو گیا، اور میری والدین دونوں سو گئے، اور میں معمولات کے اعتبار سے روزانہ بکری کا دودھ نکالتا ہوں، گرم کرتا ہوں، والدین کو بلاتا ہوں، اور پھر والدین وضو کا پانی دیتا ہوں، وضو کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آرام فرماتے ہیں۔ یہ میری پوری زندگی کا روٹین تھا، لیکن آج ایک دن ایسا عالم ہوا کہ میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، اور والدین سو گئے، میں گلاس میں دودھ لے کر والدین کے روم میں پہنچا تو والدین سو گئے تھے، ماں باپ سو گئے۔
تو میں نے اللہ تیرے رضا کے لیے رات بھر کھڑے رہنا گوارا کیا، کھڑے رہا۔ میرے والد صاحب تہجد میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد دیکھ رہے بیٹا تم کھڑا ہوا ہے کہ والد صاحب دودھ پلانے کھڑے ہوئے ہیں، تو یا اللہ میں نے اپنے والدین دودھ پلا کر تہجد پڑھا کر وضو کروا کر پھر سلایا ہوں، یا اللہ تبارک یہ عمل اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہوں تو چٹان ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اس چٹان کو تھوڑا سا دھسکا۔ اللہ تبارک شان ہے، اس دعا میں اتنا پاورفل دعا رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چٹان کو ہلکی سے ہٹا دیے۔ دوسرا ساتھی کہنے لگا الحمدللہ کام ہوا پہلے تھوڑا سا، مگر 3 حصہ میں سے 1 حصہ ہٹا، 2 حصہ باقی ہے۔ دوسرے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نے اپنے زندگی میں بہت کچھ گناہ کیا تھا، ان گناہوں میں نے توبہ تلا کر لیا، لیکن ایک گناہ میں نے خالص تیرے لیے توبہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ میری چچیری بہن کا رشتہ لگ گیا تھا، یعنی محبت بے تشا ہو گئی تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت حسین جمیل تھی، میں نے اس کا چکر بھی کرا اور وہ بہت نازک حالت میں میرے ساتھ قرضہ لیا تھا، میں نے اس کو قرضہ دے دیا اور اتنی غریب تھی وہ جو قرضہ ادا نہیں کر سکی، تو میرا خیال ہوا کہ اس کے ساتھ میں گناہ کر کے اس قرضے کا ادا کروں، لیکن میں نے اس کو پکڑ کے ایک چھپے ہوئے روم پر، چھپے ہوئے جگہ پر پہاڑ کے نیچے لے گیا اس کو، اور گناہ کرنے کے بارے میں تیار ہو گیا میں، لیکن اس میری بہن نے کہا کہ یہاں پر کوئی تو نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرے تیرے علاوہ، لیکن ایک ذات ہے جو علام الغیوب ہے، ان اللہ کل شیء قدیر ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، جو اللہ کے ذات وہ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری حرکتوں کو۔ اللہ تبارک اس بات کو کہتے ہی میرے دلوں میں وہ خوف طاری ہو گیا، میں نے تیرے رضا کے لیے تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور توبہ کر لیا کہ آئندہ میں نے کبھی گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ یہ عمل اگر اللہ تجھے پسند ہے تو تھوڑا سا اس پتھر کے چٹان کو ہٹا دے۔ تو آگے کیا ہوا؟ اور بھی تھوڑا سا چٹان ہٹ گیا، کہیں سبحان اللہ۔ تیسرا ساتھی نے کہا ایک مزدور کو مزدوری کیا اور مزدوری کو دینے کے آیا تو مزدور چلا گیا، پھر مزدور 10 سال بعد آیا اور اس کو کہا کہ بھائی آپ کا مزدوری میرے پاس باقی ہے، آپ کے میرا مزدوری کیا؟ ہاں ٹھیک ہے دیجئے، وہ تو نہیں جتنے بکری کا ریوڑ ہے 150-200 ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، مرغی ہے، یہ سب آپ کا لے جائیے۔ مزدور کہہ رہا کیا مذاق کرے میرے بھائی، میرا مزدور 150-200 روپیہ ہوگا، یا اتنا پاؤنڈ اتنا ڈالر ہوگا، پتہ نہیں وہ جو آپ کی مزدوری تھی اس مزدوری کے بدلے میں اس پیسے کو میں نے آپ کو کاروبار تجارت میں لگا دیا، اور اسی پیسے جتنا بکری ریوڑ ہے یہ سب آپ کا ہے۔ وہ کہہ رہے اللہ تبارک تعالیٰ میں نے یہ عمل اگر آپ کے لیے کیا ہوں، یہ جو باقی جو چھوٹا ہو باقی جو لگا ہوا ہے پتھر کا چٹان اس کو ہٹا دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحمت جوش میں آیا اور اس پتھر کے چٹان کو ہٹا کر پھینک دیا اور تینوں ساتھی باہر آ گئے۔ اس واقعے سے میرا میسج دینا یہ ہے کوئی بھی عمل کرے خدا کے لیے، کوئی بھی عمل کرے چھوٹا بھی عمل کرے تو اللہ کے لیے، کس کے لیے کرے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ہر ایک اعمال اللہ رضا اللہ خوشنودی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔